اور بڑھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج ہم اپنی ساری سابقہ زندگی کا جو ہے وہ انتقام جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن پیغمبر گرامی نے جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ امیر المومنین کو دیکھ کے کہا کہ یا علی اس کے ہاتھ سے علم واپس لے لو۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے کہنا کیا ہے، بس اتنا کہا کہ علم واپس لے لو۔ جب علم واپس لیا اور امیر المومنین آگے بڑھے تو امیر المومنین نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ یعنی علم گویا پیغمبر گرامی نے جو علی کو دیا تو علی مزاج رسالت سے آگاہ تھے کہ آج رسول چاہتے کیا ہے۔ اتنی جنگوں کے بعد آج معاف کر کے پیغمبر گرامی ان میں سے انسانیت کو ابھارنا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے ہاں کوئی انسانیت ہے تو آج تو کم از کم اسے بیدار ہو جانا چاہیے۔ ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں موضوع کی طرف اور وہ کیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ پیغمبر گرامی نے سب کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فتح مکہ کے موقع پہ بھی پیغمبر گرامی نے معاف نہیں کیا۔ ان میں سے ایک نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ۔ پیغمبر گرامی نے اسے نہیں معاف کہا جہاں مل جائے اس کو قتل کر۔ یہ اس خوف سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا اور سمندر پہ کشتی پہ سوار ہو کے یہ بھاگ جانا چاہتا تھا کہ آج تو مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، یوم الفتح ہے، آج تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ اس کی زوجہ جو ہے وہ مسلمان ہو کے پیغمبر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایمان لے آئی ہوں، میں آپ پہ صدق کے دل سے ایمان رکھتی ہوں، اکرمہ میرا شوہر ہے کافر، لیکن میری التجا ہے چونکہ میرا شوہر ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ پیغمبر گرامی نے اسے معاف کر دیا، کہا چلو آج اسے معافی مل گئی۔ یہ گئی اپنے شوہر کے پیچھے اور وہ کشتی پہ سوار ہو رہا تھا اور کشتی کہتے ہیں تھوڑی سی آگے جا چکی تھی کہ اس نے پیچھے سے آواز دی اور اس کی آواز اس نے سن لی۔ کشتی روکی، کشتی کا رکنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اکرمہ واپس آ جا۔ جو اکرمہ کے ساتھی تھے نا وہ کہنے لگے کہ تمہاری زوجہ مسلمان ہو چکی ہے اور تمہیں مروانے کے لیے واپس بلا رہی ہے، آج تم قتل کر دیے جاؤ۔ اکرمہ نے وہیں سے سوال کیا کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ مجھے معافی مل گئی ہے، مجھے معافی دی کس نے؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ اکرمہ کی بیوی دیکھ کے کہتی ہے محمد مصطفیٰ میرے نبی نے تجھے معاف کر دیا۔ جب کہا کہ میرے نبی نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اکرمہ فوراً کشتی سے نیچے اتر آیا۔ اکرمہ کا کشتی سے نیچے اترنا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ مارے جاؤ گے، نہ جاؤ، یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے دیکھ کے کہا جس نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کردار مصطفیٰ تھا کہ جو بیدار کیا، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جب اکرمہ پیغمبر اب چونکہ معاف کیا، اس کے دل کا اندر جو ہے وہ بیدار ہوا اور اس نے اسلام قبول کرنے کا سوچ لیا، فوراً یہ مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے پیغمبر گرامی کے پاس لے جاؤ۔ آپ دیکھیں گے عظمت پیغمبر، آپ دیکھیں گے اسلام کس طرح سے بندوں کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکرمہ کو کہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے اس کو آتے ہوئے دیکھا نا تو اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے کہا کہ یقینی بات ہے کہ اس کا باپ ابو جہل اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن آج چونکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے کافر باپ کو بھی برا نہ کہنا۔ یعنی ابو جہل کو بھی اس کے سامنے برا نہ کہنا، اس لیے کہ کوئی بندہ بھی اپنے باپ کے بارے میں غلط جملے سننے پہ آمادہ نہیں۔ بنیادی طور پہ ہدف اور مقصد آل محمد کے پورے کردار کو آپ دیکھیے گا۔
آل محمد خاموش رہ کے لوگوں کی انسانیت کو بیدار کرتے رہے، لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرتے رہے۔ واقعات اگر میں پڑھوں گا تو اتنے زیادہ واقعات ہیں، لیکن میں واقعات کو چھوڑ کے اپنے جو ہے وہ موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے آپ غور فرمائیے گا، اگر جنگ کرنا ہوتی مولا امام حسین نے تو لشکر لے کے جاتے نا۔ یہ کربلا میں جو حسین علیہ السلام نے جو ترتیب اپنائی ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور ابھی ہمارے ذاکر اہل بیت پڑھ رہے تھے سرکار مسلم کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے چند جملے، جا رہے ہیں سرکار مسلم اور دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مولا امام حسین نکل رہے ہیں اور بیٹیاں، بہو بیٹیاں اور بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ آج حسین جو نکلنا چاہتے ہیں، یہ کربلا کی طرف یہ پورا نقشہ جو کھینچا ہے مولا نے، یہ بنیادی طور پہ ان سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ان کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو متوجہ ہو، کوئی نہ کوئی تو اس بارے میں متوجہ ہو کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ اگر میں اس پہ دلائل دوں گا تو دلائل جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، سرکار حضرت مسلم کے حوالے سے۔ کون سے مسلم؟ اللہ اکبر، یہ جملہ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، شاید پہلے بھی یہاں پہ کہا۔ مولا امیر المومنین خود نساب عرب نہیں تھے، خود عرب کے نسبوں کو نہیں جانتے تھے۔ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے اسے لوگوں کے نسبوں کا تو پتا تھا نا۔ یہ عقیل کو کیوں کہا کہ تم نساب عرب ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہو جو میری شجاعت کا مالک ہو، لہذا کسی بہادر خاندان سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ امیر المومنین خود نہیں جانتے تھے بہادر خاندان کون ہے، خود جانتے تھے۔ یہ حضرت عقیل کو کیوں کہا؟ حسین کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ مولا امیر المومنین جس خاندان میں خود شادی کرنا چاہتے تھے نا، مولا کی خواہش تھی کہ عقیل کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ بھی اسی خاندان میں شادی کریں، اور جب ہم دونوں کی شادی اس بہادر خاندان میں ہوگی تو ایک فرزند اللہ مجھے عطا کرے گا، ایک میرے بھائی عقیل کو عطا کرے گا، اور وہ دونوں ساتھی بن جائیں گے حضرت حسین کے، مولا حسین کے۔ اور پھر ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت علی کو عباس عطا کیے اور حضرت عقیل کو مسلم عطا کیے۔ خواہش علی کا نام ہے عباس و مسلم، اور حضرت مسلم کی عظمت کے لیے یہ جملہ میں ایک اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ 15 رمضان کو مکہ سے مولا امام حسین نے بھیجا ہے حضرت مسلم کو، اور جب بھیجا ہے وہ خط جو لکھا، اس خط کے لفظ کوئی زیادہ نہیں، جتنے بھی خط آئے تھے کوفیوں کے، اس کی تعداد آپ پڑھے لکھے صاحبان جانتے ہیں، 12,000 کے قریب کوفیوں نے مولا امام حسین کو خط لکھے تھے۔ سعید اور حامی آخری وہ 2 بندے تھے کہ جو کوفیوں کے خط لے کے آئے، اور جب یہ خط آئے 12,000 کے قریب، تو اس کے بعد مولا نے ایک مختصر سا خط لکھا کوفیوں کے نام، اور اس خط میں لکھا کہ انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی وابن عمی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں اور اپنے چچا زاد بھائی کو لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ جملے جب میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں تو مجھے یہی جملے پیغمبر کی زبان سے بھی نظر آ گئے کہ جب پیغمبر گرامی نے کہا تھا کہ ھذا اخی وابن عمی، یعنی پیغمبر نے علی کے لیے کہا تھا کہ یہ میرے اخی ہیں، یہ میرے ابن عم ہیں، یہاں حسین جناب مسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میرے ابن عم ہیں۔
اور اس کے